السلام علیکم. آج میں بارہ کنواں میں پرویز عباسی صاحب کے گھر پہ ہوں. یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں نیشنل انکیوبیٹر سینٹر اسلام آباد کے، اور پاورڈ بائی www.teamup.com. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. سر ریحان نے جب بتایا کہ میں نے ان کا انٹرویو بھی کرنا ہے اور ان کا باغ بھی دیکھنا ہے، تو ہم نے وزٹ بھی کیا. زبردست جگہ ہے. تو چلے آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم پہلے السلام. تو بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. سر یہ بتائیے کہ آپ تھوڑا سا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرویوز، اینڈ ان کو تھوڑا سا جاننا پڑتا ہے کہ ہو از پرویز عباسی، چائلڈہڈ سے کیسے بچے تھے، کس طرح کے تھے، اور نیچر کیسا آپ کا. پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنے دور سے آئے ہیں. میرا تعارف جو ہے، بچپن میرا جو ہے پیدائش میری مری سے ہے. چھوٹا سا ایک گاؤں ہے نیرگول نام سے، گڑیال کینٹ کے پاس. اور بچپن میں ہی ہم لوگ بیرون ملک چلے گئے تھے لنڈن. وہاں پہ ہم لوگ جو ارلی سٹیج ایجوکیشن ہے وہیں پہ ہم نے گزاری ہے 70s 80s اور 90s میں. اور وہاں پہ ایجوکیشن کے بعد میں نے برٹش ٹیلی کام کے ساتھ کام شروع کیا تھا. ٹیلی کمیونیکیشنز کا مجھے پیشن تھا. اور ارلی 90s میں پھر ہم پاکستان آئے تھے. یہاں پہ کچھ ایسے ادارے تھے، انسٹافون اور پارکٹل، ان کے ساتھ کام شروع کیا. موبائل لنک کے ساتھ کام شروع کیا تھا. اور 2001 میں مجھے موقع ملا تھا اپنا کام کرنے کا موبائل زون کے نام سے. اور آج کل جو ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر جو ہے 2016 سے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے وہاں پہ میں کام کرتا ہوں. ماشاء اللہ. اب یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ سے اتنا، آپ کی اسٹڈی بچپن میں آپ چلے گئے تھے انگلینڈ، تو وہاں کا کلچر اور یہاں کے کلچر میں ڈفرینس تو کافی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ رہتے ہوئے بھی ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ دے جسٹ وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دیئر کنٹری اور اپنے ہوم کنٹری کے جو لوگ ہیں ان کے لیے. تو آپ کے مائنڈ میں بھی کچھ ایسی چیز تھی؟ سچ تو یہ ہے کہ جہاں بچپن گزرتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہیں آپ کا ملک ہے، وہی آپ کا علاقہ ہے، وہیں پہ آپ کے دوست ہیں، وہیں پہ آپ کی فیملیز ہوتی ہیں. اور میں بھی شاید یہی سمجھتا تھا کہ بس میری دنیا یہی ہے. میری والدہ جو ہے 1988 میں فوت ہو گئی تھی انگلینڈ میں ہی، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے ہم پاکستان لے کر آئے تھے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا ہے کہ مجھے اپنے ملک کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں تھا. تو شاید میرے ذہن میں یا دل میں ایک تلاش شروع ہو گئی تھی کہ میں کون ہوں. تو وہ جو تلاش ہے وہ اسی سلسلے میں شاید میں پاکستان آیا ہوں، اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنے فیملی کو بارے میں پتہ کرنے کے لیے. اور جب میں پاکستان آیا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ بالکل یہ الگ دنیا ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے اس سے بالکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. یقیناً ہر دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ اگر فار ایگزامپل جاپان جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، مڈل ایسٹ جاتے ہیں، تو ہر کنٹری کے اپنے کلچر ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے زندگی کا، کھانے کا وغیرہ وغیرہ. اور پاکستان میں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا ایک انداز ہے. اور جیسے بیرون ملک میں بھی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، ادھر بھی ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا بھی نظر آتا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ برا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. وہ جس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں وہی چیز آپ کو نظر آئے گی. اور ماشاءاللہ یقیناً ہمیں مسائل ہیں پاکستان میں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کون سے ملک ایسا ہے جس میں مسائل نہیں ہیں. اگر آپ انگلینڈ کی مثال دے دیں، یو کے کی مثال دیکھ لیں، تو پچھلے چند دنوں میں انہوں نے 3 پرائم منسٹر سے گزرے ہیں، اور وہاں پہ کافی ان کی کرنسی کے اندر بھی اور اکانومی کے اندر بھی مسائل آئے ہوئے ہیں. تو یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسائل ہونے کے باوجود بھی ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت پرامن اور بہت بہتر فیوچر ہے ہمارے ینگ لوگوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسی جگہ شاید ہی پوری دنیا میں ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ملک دیا ہے. سر آپ نے یہاں پہ یہ جو نیشنل انکیوبیٹر سینٹر ہے، اور سر ریحان نے بھی جیسے آپ کے بارے میں بتایا تھا، تو سر یہ آپ مطلب اتنا اچھا ایک پیٹریوٹک ٹائپ کے آپ کے ایموشنز بھی ہیں، آپ خود بھی اس طرح کے ہیں ماشاء اللہ سے.
تو وہ کس طرح سے آئیڈیا ڈیولپ ہوا اور آپ نے سوچا کہ یو شوڈ اسٹارٹ ان پاکستان، کہ اس کے کرنے کے لیے جو آپ نے پھر؟ فرینکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اپنی جرنی شروع کرتا ہے، اب میں بات کر رہا ہوں جب 20 سال کی عمر کے بعد جب وہ اصل زندگی میں آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے روٹی کپڑا اور مکان، بے شک، اپنی بنیادی ضروریات جو ہیں بیسک ان کو نیڈس. پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کسی اور چیز کی تلاش میں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہمیشہ ہر وقت چاہے سب کچھ اس کے پاس ہو بھی جائے تب بھی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارا پیٹ ہے یہ بھرتا نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں بھرے گا، اور سو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ آپ کو شروع کرنا چاہیے، اور بڑا کام تو بعد میں ہوگا، پہلا ایک چھوٹا سا قدم لے لیں. اور وہ چائنیز کہتے ہیں نا کہ جرنی آف 1000 miles begins with a single footstep. ایگزیکٹلی. آپ پہلا قدم لیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً برکت ڈالے گا اور وہ راستہ بھی بتائے گا، ساتھ میں لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور آپ کی انٹینشن موسٹ امپورٹنٹ بے ہوتی ہے. شک بے شک، اور وہ نیت کو جانتا ہے اور پھر وہ آسانی فرماتا ہے. لوگ ملتے ہیں ماشاء اللہ. نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے دوران ہمیں بہت سارے لوگ ملے ہیں پاکستان میں، بیرون ملک پاکستانی، جنہوں نے ہمیں ساتھ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے. فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں مینٹرشپ گائیڈنس بھی دی ہے، ڈومین ایکسپرٹیز بھی دی ہے. اور الحمدللہ ایوارڈ وننگ فیسلٹی ہماری ہے، پوری دنیا میں ریکگنائز ہوا ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا پروگرام. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ مری ڈیولپمنٹ فورم ہمارا ایک ادارہ ہے جو ہم مری کے ینگ لوگوں کے لیے تعلیم، تربیت، ٹیکنیکل، کمپیوٹر، آئی ٹی اسکلز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کچھ کام سیکھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اکنامک اپ لفٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں کسی کو سہارا کیسے دے سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو اتنے پیسے کمانے چاہیے تاکہ آپ کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں، اور پھر آپ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ کے پڑوس میں ان کا بھی ساتھ دے سکیں، ان کو بھی سپورٹ کر سکیں اور ان کی زندگی میں بھی بہتری لا سکیں. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح بتا رہے ہیں آپ ماشاء اللہ سے. سر وٹ ڈو یو تھنک دیٹ کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آر یو ایگری ود دیٹ کہ سیم کائنڈس کے جو سلیبس ہے، رٹافیکیشن ہے؟ سر ریحان بھی اکثر اسی بات پہ کر رہے ہیں. ہمارا ریحان اسکول ہے وہ ٹوٹلی ہم نے ڈفرینٹ بنایا ہوا ہے. وٹ ڈو یو سے دیٹ کہ گورنمنٹ شوڈ چینج دس کائنڈ آف تھنگس؟ لائک انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بچے بیچارے اتنی ساری بکس لے کے جا رہے ہیں، موٹی موٹی بکس لے کے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی پورا کچھ سسٹم ایسا نہیں بنا ہوا کہ وہ کچھ اویل کر سکیں. انہیں چیزیں نہیں پتہ ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیسک ایتھکس کہیں کہیں پتہ ہوں گے، کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوتی. نیو ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا ہے، اکنامکلی پھر کیسے گرو کریں گے ہمارے ملک کے لوگ جب تک ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اس بارے میں کتنا ایگری کرتے ہیں؟ میرے خیال میں نا ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ 150-200 سال پرانا ایجوکیشن سسٹم ہے جو شاید اس زمانے میں بھی گزارے لائق تھا. آج تو ڈیفینیٹلی اسپیشلی پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو تعلیمی نظام جو ہے اس کا رزلٹ کیا ہے، اور رزلٹ تو سمپل ہے کہ 90% گریجویٹس جو ہمارے ہیں یونیورسٹی کے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کام دیا جائے. لہٰذا اس تعلیم کا فائدہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ، اور مجھے خود پرسنلی اس کا دکھ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے والدین جو ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں گریجویٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے، اور اس میں اس دوران وہ اپنی زمینیں بیچتے ہیں، اپنی زیور بیچتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، صرف اس امید کے ساتھ کہ اپنے بچے جو ہیں وہ کسی یونیورسٹی سے گریجویشن لے لیں اور اس گریجویشن کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا 90% فریش گریجویٹس جو ہیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جاب دی جائے. لہٰذا اس ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، اور ریحان اکثر اس بات پہ کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے آج کل کے دور میں ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون کے ذریعے سکلز ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور وہ سکلز فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، گوگل کر سکتے ہیں، بہت سارے اور بھی کورسز ہیں آن لائن.
اور وہ کورسز کرنے کے بعد وہ سکلز سیکھ سکتے ہیں اور ان سکلز کے ساتھ وہ اپنا ایک کریئر بھی بنا سکتے ہیں, ایک انکم بھی بنا سکتے ہیں, اور پھر اگر وہ ایجوکیشن کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یقیناً ہر بندے کے لیے ایک نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے, آپ نے پریکٹس کرنی ہے, آپ نے ایجوکیشن کرنی ہے. لیکن بہت سارے اسکلز ایسے بھی ہیں جو سیکھے جا سکتے ہیں بغیر اسکول اور بغیر یونیورسٹی کے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آج کل کے دور میں بہت ساری انٹرنیشنل یونیورسٹیز آن لائن ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے MIT یا اسٹینفرڈ یا ہارورڈ کے کورسز کرنے ہیں تو وہ بھی آن لائن اویلیبل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جب ہم دیکھتے ہیں تو فرق اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہے اور وہاں پہ یہ ہے. میں کیونکہ کچھ عرصہ رہا ہوں وہاں پہ, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کا صرف ایجوکیشن سسٹم میں فرق نہیں ہے, ان کے کلچر میں فرق ہے. وہ جو کلچر ہے وہ بچپن سے ہی ان کے اندر وہ چیزیں انسٹل کرتے ہیں کہ وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جو شاید ہمارے کلچر کا ایک حصہ اس وقت نہیں ہے. جہاں پہ ایجوکیشن کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی مجھے احساس ہے کہ راتوں رات یہ اتنی بڑی مشینری ہے کہ یہ چینج نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ایسے پروگرامز, کچھ ایسے کورسز انٹروڈیوس کرنے چاہیے, پھر ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے, ان کے رزلٹ دیکھنے چاہیے, اور پھر مزید ان کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. ہمارا جو سر ریحان کا ہمارا جو نیشنل انکیوبیٹر سینٹر ہے وہاں پہ ہم لوگ پائتھون بھی سکھا رہے ہیں اور ادر جو کورسز ہیں, کینوا فائبر سکھا رہے ہیں, فری لانسنگ سکھا رہے ہیں. میں خود کراچی میں کافی ورک شاپ دے چکی ہوں. تو سر ریحان یہی کہتے ہیں کہ فری لانسر بنیں, کسی کے آپ محتاج نہ ہو, اسکل کوئی بھی ایک اسکل کو پکڑ لیں. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سائیوال پہ سر ریحان نے وہاں پہ اس سیشن میں ہم لوگ گئے تھے تو ہمیں لے کر گئے تھے وہاں پہ تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ. تو ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے. تو میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ لیول کے لوگ ہیں, ہمارے PM صاحب ہیں, یہ جو بھی ہیں, یہ لوگ بھی اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور پارٹیسپیٹ کریں. اور باقاعدہ یونیورسٹیز میں جو لوگ سیلف لیس ہیں لائک سر ریحان ہیں, اور بھی آپ کے طرح کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فری سیشن اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں, اور دے بھی رہے ہیں. سر ریحان باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ, اور ان کی YouTube پہ 12,000 سے زائد ویڈیوز بھی ہیں. تو لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ جب تک ایک چیز کمپلسری نہیں ہو جائے گی تب تک لوگ سیریس بھی نہیں ہوں گے. کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی جس طرح آپ کوئی سسٹم کرتے ہیں, اسکول میں سلیبس ہوتے ہیں تو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں, اسی طرح سے کمپلسری رکھ دیں. ہم انگلش کو بھی کمپلسری رکھ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ سیکھنے لگ جائیں گے. اور کوئی ایک اسکل ایسی ہے کہ جس میں جیسے آپ ماشاء اللہ سے آج یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا اس چیز میں کسی نہ کسی اس میں پیشنیٹ تھے, آپ انٹرسٹڈ تھے. تو جو چیز آپ کو پسند ہے اس اسکل پہ کام کریں, اور ایز اے فری لانسر آپ کمائیں بھی, ملک کو بھی دیں, اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو چینج کریں, اور اپنی خواتین کو بھی آپ امپاور کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈیفینیٹلی خواتین تو ماشاءاللہ ہماری 52% پاپولیشن کا اکثریت وہی ہیں, تو ایک بہت بڑا ان کا رول ہے, کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اف آئی مے یوز دا ورڈ پڑھی لکھی جو عورت ہے وہ ایک ماں بنتی ہے, اپنے بچوں کو بھی تعلیم اور تربیت دے سکتی ہیں. تو وہ اس میں تو دو رائے ہے نہیں. لیکن اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب یہ کریں گے یا کوئی اور کرے گا. ود آل ڈیو رسپیکٹ, یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے بے تو شک, کسی اور کے لیے کیا کریں گے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی نہیں روک رہا. جہاں پہ ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں, اسمارٹ فون کو استعمال کرتے ہیں موویز دیکھنے کے لیے, گانے سننے کے لیے, جہاں پہ ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, ہم باقی چیزیں دیکھتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم کوئی کورس کر لیں, کیوں نہیں ہم کوئی ایجوکیشن اپنے اسکل ڈیولپ کر لیں, کوئی کورس کر لیں فائبر پہ, کیمرا پہ, کسی اور پہ اوپر جو ڈیزائن تھنکنگ یا کریٹیو کانٹینٹ ہو, کانٹینٹ رائٹنگ ہو, گرافک ڈیزائن ہو. بہت سارے اور بھی ہیں جو کورسز بندہ اردو میں سیکھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی آتی ہو, انگریزی بھی سیکھ لیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ نے بیرون ملک کام کرنا ہے جہاں پہ اچھے پیسے ملتے ہیں تو انگریزی بھی سیکھ لیں. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ انٹرنیٹ پہ سیکھ سکتے ہیں, فری آف کاسٹ سیکھ سکتے ہیں, اور اس میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گورنمنٹ کا انتظار کریں گے تو شاید آپ کی زندگی گزر جائے گی, تو آپ انتظار کرتے رہیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہمت کریں, آپ اپنا انٹرنیٹ کے ذریعے آج سے شروع کریں کورسز,
روز اگر آپ 1% اپنی زندگی میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں تو سال میں دیکھیں آپ کہاں پہنچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے, ان کا بھی ایکسپیرینس یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں 1% بہتری لانے کی کوشش کریں, اور وہ آج کے دور میں بہت آسان ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ جو بھی چاہتے ہیں, جو بھی سبجیکٹ چاہتے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ ڈیزائن کے اوپر ہو, کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ کورسز اویلیبل ہیں, اور یہ اردو میں اویلیبل ہیں, اور یہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. اس کے بعد صرف آپ کی اپنی سستی ہے, آپ کی اپنی بدقسمتی ہے, میں کہوں گا, کہ اگر آپ اس چیز کو استعمال نہیں کریں گے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے پاکستان سے باہر بھی ایک لائف گزاری ہے. آپ کی نظر میں لائف کیا ہے؟ میری نظر میں 2 طرح کی لائف ہے. ایک وہ لائف ہے جس میں آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, دوسرے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو کوستے رہتے ہیں. اور ایک وہ لائف ہے جو ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی ہے, جو آپ اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں, مینٹلی آپ سکون میں ہیں, ایموشنلی آپ سکون میں ہیں, فزیکلی آپ سکون میں ہیں, اور لوگوں کی زندگی میں آپ بہتری لے کر آ رہے ہیں. یہ 2 زندگیاں ہیں. آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن اور یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہے اور وہ ہے. ہر انسان جو ہے, اگر آپ لوگوں کی ہسٹری دیکھیں, جو کامیاب لوگ ہیں 20-30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ بھی شاید ایسے ہی تھے جیسے باقی لوگ ہیں, لیکن انہوں نے محنت کی ہے, ان نے اس کی محنت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت بدلی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ وہ انسان کے حالات بدلتا نہیں جب تک انسان اپنی سوچ کو نہیں بدلتا. تو میں ایگزیکٹلی. سمجھتا ہوں کہ اپنی سوچ کو بدلنا ضروری ہے. ہم جب اپنی سوچ کو بدلیں گے تو ہمارے ایکشنز جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ بدلیں گے. جب ہماری سوچ کے ساتھ ایکشن بدلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری قسمت بھی بدلے گی. لیکن اگر ہم کوستے رہیں گے یا انتظار کرتے رہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب آ کے میرے گھر میں مجھے روٹی دیں گے, تو پھر ساری زندگی انتظار ہی کرتے رہیں گے. وہ آپس میں ہی لڑیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ سر, اتنی اچھی انفارمیٹیو باتیں بتائی ہیں. کوئی ایسا میسیج جو آپ, ابھی تو خیر بہت ساری باتیں آپ نے اتنی کی ہیں کہ لوگوں کو ایڈوائز ہی دے رہے ہیں ماشاء اللہ سے. آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بھی ان کو فالو کرنا چاہیے, اور اس طرح سے جس طرح ماشاء اللہ سے آپ ہیں کہ جیسے کوئی آپ کی کاپی بننا چاہے تو آپ وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کن کو فالو کرتے رہیں اور کس طرح سے آپ نے اپنی لائف کو اس طرح سے بالکل اسموتھ کر کے چلیں اور ماشاء اللہ سے پختہ ارادے کے ساتھ ہر کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ. ہر انسان کو اپنی کمزوریوں کو پتہ ہوتا ہے, جی تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ جو رول ماڈل ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور اپنے علاقے میں دیکھیں, اپنا کوئی مینٹور ڈھونڈیں جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں رول ماڈل کون ہے اور ان کو فالو کریں. یعنی کہ اگر ایک شخص ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے اس طرح کا بننا چاہیے, تو آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں. وہ صبح کس ٹائم اٹھتے ہیں, وہ ناشتے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ دوپہر کو کیا کرتے ہیں, وہ شام کو کس ٹائم سوتے ہیں, ان کی دن کی روٹین کیا ہوتی ہے, ان کے ساتھ وقت گزاریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی آر دی ایوریج آف دا 5 پیپل وی اسپینڈ دا موسٹ ٹائم ود. تو جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہی ہماری زندگی کا ایک ریفلیکشن ہوگا, وہی ہمارا فیوچر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے جو علاقے میں, آپ کی فیملی میں, آپ کی اسکول میں جو لوگ ہیں وہاں سے آپ کوئی کوچ ڈھونڈیں, کوئی مینٹور ڈھونڈیں جس کو پاس آپ جا سکیں, سوال کر سکیں, پوچھ سکیں, ان کو دیکھ سکیں اور ان کو کاپی کر سکیں. جہاں تک میری اپنی ذات کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس ہمارے سب سے بڑے رول ماڈل ہیں, لیکن ان کے بعد میں اگر دیکھوں تو میں کہوں گا کہ عبدالستار ایدھی صاحب ہیں. انہوں نے بڑا کام کیا ہے پاکستان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے رول ماڈل ہیں میرے لیے کم سے کم. اسی طرح ماسٹر ایوب ہیں اسلام آباد میں, جو پچھلے 30 سال سے زائد بچوں کو ایک درخت کے نیچے پڑھاتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے انتظار کہ میں بہت بڑی عمارت بناؤں گا, بلڈنگ بناؤں گا اور وہاں پہ پھر میں بچوں کو پڑھاؤں گا. 30 سال سے زائد وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جن بچوں نے اس درخت کے نیچے پڑھ کے یونیورسٹی سے ڈگری لے لی ہے, واپس آ کے اسی درخت کے نیچے اور بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, ہم ایسے بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ بیسیکلی
انٹرویو اگر بات کریں تو آپ سے لمبی گفتگو کرنا اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ سے کافی چیزیں نئی چیزیں مل رہی ہیں اور نالج مل رہا ہے، اور ایسے لوگ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ہیں، اور آئی ایم ویری ہیپی، اسپیشلی تھینک ٹو سر ریحان کہ آپ سے ملوایا اور آپ سے نئی چیزوں کا پتہ چلا. اور وہ لوگ جو ابھی دیکھ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی سوچ کو چینج کریں، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے کہ جیسا تم گمان کرو گے تمہیں ویسا ہی ملے گا. تو جو خام خواہ کی غربت بقول سر ریحان کے ہمارے دماغ میں بیٹھی ہے، اس کو ختم کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں. واقعی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم اگر گورنمنٹ کا انتظار کریں گے تو پھر ساری زندگی گزر جائے گی، تو ہمارے ملک میں چینج نہیں آ سکتا. تو کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں، اپنے بچوں کو ایسے انوائرمنٹ میں بٹھائیں کہ کچھ ہو سکتا ہے. سر اگین بہت بہت شکریہ، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں. تھینک یو سو مچ. آپ سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، آپ کا باغ دیکھا. اب ہم اس کی الگ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے. اور ماشاءاللہ سے آپ کی صحت بتاتی ہے کہ آپ بڑے لکی ہیں کہ قدرتی چیزوں سے کو سمجھتے ہیں اور اپنے ملک میں ہیں، بجائے اس کے دوسرے کنٹری میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. اپنے ملک میں اپنے گھر کو اتنا اچھا بنا لیا ہے کہ کوئی بھی آ کے بیٹھے تو وہ جانے کا نام ہی نہیں لے گا، جیسے ہم لوگ شاید نہیں لے رہے. تھینک یو سو مچ اگین. جزاک اللہ. السلام علیکم.